بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ خود کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں یا پھر دوسروں کے لیے علاج کے لیے آپ کوئی سا بھی عمل کرتے ہیں تو کون کون سی باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بہت زیادہ سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کوئی سا بھی عمل کرتے ہیں تو یا تو وہ اس کو پورا نہیں کر پاتے، اور بہت سارے لوگ ہیں وہ عمل پورا بھی کر لیتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کے عمل کا کوئی بھی 1% اثر نہیں ہوتا کسی کو بھی۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، آؤٹ آف کنٹری سے ہیں، تو انہوں نے اسپیشلی مجھے کال کی کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میں دوسروں کا علاج کافی دیر سے کرتا آ رہا ہوں۔ پہلے تو چھوٹا موٹا علاج کرتا تھا، تھوڑا بہت کبھی کر لیا کبھی نہیں، تو جب سے میں نے کام زیادہ کیا ہے، لوگوں کا ٹریٹمنٹ زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے، تب سے کوئی بھی پیشنٹ میرے پاس آتا ہے تو میں اس پہ پڑھائی کرتا ہوں، تویز دیتا ہوں یا کچھ بھی ایسا اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس کی تکلیف تو ٹس سے مس نہیں ہوتی، لیکن الٹا جو اس بندے کو مسئلہ ہوتا ہے، اگر سر درد ہے تو میرا سر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اگر اس کو کوئی جادو ٹونے کا کوئی ہوائی چیزوں کا کوئی مسئلہ ہے تو وہی مسئلہ مجھے ہو جاتا ہے، اور میں اور میرے گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ وہ بھائی صاحب کے ساتھ ہی نہیں ہے، بہت سارے اور بھی لوگوں کے ساتھ ہے، اس لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پرفیکٹ انفارمیشن ہو سکے۔ سو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک واچ کریں گے تو آپ کو ایک ایک پوائنٹ کی سمجھ آ سکے گی۔ تو چلیے آج کی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کوئی سا بھی عمل کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں، خود کے کسی کام کے لیے کرتے ہیں، چاہے آپ گھریلو کوئی لیڈیز ہیں یا پھر کوئی مرد ہیں، آپ خود کے کام کے لیے اگر کوئی وظیفہ عمل چلا کچھ بھی کرتے ہیں تو کسی استاد کی رہنمائی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ دوسروں کے علاج کے لیے کچھ بھی عمل وظیفہ چلا کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی پڑھائی کرتے ہیں، تو قابل اعتماد اور پریکٹیکل شدہ بندہ ہو، جس کا روحانی معاملات میں دن رات وابستگی ہو، تو اس کی زیر نگرانی، اس کی اجازت کے ساتھ آپ عمل کریں، کچھ بھی پڑھائی کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، تو اپنے کسی رہبر، رہنما اور مرشد اور قابل اعتماد استاد ہو تو اس کی زیر نگرانی کریں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ کتابی کوئی سا بھی عمل لے کے نہ اس کا ابا ہوتا ہے نہ امی ہوتی ہے، کتاب لکھنے والے کا، اگر وہ کتاب لکھنے والا اتنا ہی بڑا وہ عامل ہے، اتنا ہی بڑا وہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، تو وہ کتابیں دو دو چار چار پے میں لکھتا پھرے۔ تو جو پرفیکٹ عمل ہوتے ہیں وہ ہر بندے کو بانٹتا نہیں پھرتا، 100 ہزار روپیوں کی کتابوں میں وہ عمل نہیں ہے، نہ کوئی دیتا ہے، کوئی پاگل تھوڑی ہے کہ وہ کتابوں میں لے کے یہ چیزیں دے کے تو اپنے ہاتھ کٹوا کے بیٹھ جائے۔ اصل میں زیادہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں خود بخود یہ پیر بن جاتے ہیں، خود بخود یہ بابے بن جاتے ہیں، اور خود بخود یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں بن جاتے ہیں۔ لگے گی تو کڑوی بات میری، چلیں کوئی نہیں، لگنے دیں۔ اس بات سے، کڑوی بات سے مجھے یاد آیا، ایک پیشنٹ تھا تو وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا، اس کے ساتھ 2 بندے تھے، میں نے ایک بندے کو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا، میں نے کہا بھائی آپ اس کے کندھے سے سائیڈ میں ہاتھ کر لیں، تو کہتا کیوں، کیا ہوا؟ میں بولا کہ بھائی آپ کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پلیز آپ مہربانی کر کے سائیڈ میں ہو جائیں۔ تو آگے سے پتہ کیا کہتا، ساڑھے نو بڑا مرشد کوئی جمعہ ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو جیسے ہی میں پڑھائی کرتا جا رہا تھا تو وہ بندہ آہستہ آہستہ آہستہ
اس کی طبیعت کو فرق پڑنے شروع ہو گیا. مجھے پتہ چل رہا ہے لیکن میں نے اس کو ایک بار بول دیا، نہیں مانا تو نہ صحیح. اچانک سے وہ نیچے گر گیا. میں تو پڑھائی ایک بندے کو کر رہا ہوں، دوسرا بھی گر گیا. تو میں نے تو سب پہلے بولا تھا کہ سائڈ میں ہاتھ کر لیں، تو کہتا جی ہمارے سے بڑا مرشد ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر آدھا گھنٹہ لگا کے اس بندے کو ہوش میں لایا، تو پھر وہ کانپنے شروع ہو گیا. اور پھر میں نے پوچھا یار تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے سے بڑا مرشد ہی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں، کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے تو مرشدوں کا ہاتھ ہے ہمارے سر پہ. بھی تمہارے سر پہ مرشدوں کا ہاتھ ہے تو پھر تم ڈھیری کیوں ہو گئے؟ تو ایسے لوگوں کے مرشدوں کے ہاتھ ہوتے ہیں. اب وہی بندہ ٹھیک ہے ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کبھی ہفتے کے بعد آ کے تو بولتا ہے کہ بابا جی تھوڑا سا دم کر دیں. تو نہیں دم کرواتا نا تو ایسے طبیعت ٹوٹ سی جاتی ہے اور چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے. وہ پہنچی ہوئی ہستی اپنے آپ میں جو تھی. تو اس طرح خود عامل خود پیر بڑی پہنچیاں ہوئی ہستیاں مت بنے. کسی قابل اعتماد استاد رہنما کوئی مرشد ریئل مینوں میں، نام کا مرشد یا نام کا پیر نہیں. آپ کوئی بھی استاد کے ساتھ رہ کے اس کو مکمل بتائیں کہ میں یہ علاج کرنا چاہتا ہوں یا مجھے یہ تکلیف ہے، میں اس کا حل کرنا چاہتا ہوں خود، تو اس کی رہنمائی سے ہی سارا کچھ کریں. کیونکہ وہ اس کو جو استاد ہوتا ہے مرشد ہوتا ہے وہ بکرے کھانے والا نہیں، مرشد جو علاج کرنے والا، جو اس چیز میں مہارت رکھتا، روحانی مسئلے مسائل لفظ تلفظ کی تاثیر کا پرفیکٹ معلومات رکھنے والا بندہ، جن ہو بلا ہو چڑیل ہو بندش ہو، دنیا کی بہت بڑی سے بڑی بلا کے اوپر بھی قابو پانے والا بندہ ہو، تو اس کا جو ہے وہ اس کی رہنمائی سے آپ کوئی سا بھی عمل کریں. ایسے ہی اپنے آپ میں مرشد بن کے کچھ بھی نہیں کرنا، ورنہ نفع نقصان کا ذمہ آپ کا. صرف اکیلا عمل ہی کرنا، پڑھائی کرنا یہی نہ سیکھیں، بڑی بڑی بلاؤں سے واسطہ ڈالنا بھی سیکھیں. ہم بھی بڑی بڑی بلاؤں سے ٹکریں لے کے نا یہاں تک پہنچے ہیں، ایسے نہیں پہنچ گئے. تو یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی استاد کا، مرشد کا، کسی ایسے بندے کا ہاتھ ہونا چاہیے جو ان چیزوں میں مہارت، پوری مہارت رکھتا ہو. تو یہ چیزیں آپ نے خاص طور پہ نوٹ کر لیں. آپ ہر وقت جو آپ کے کپڑے ہیں وہ صاف ہونے چاہیے، کوشش کریں کہ باوضو ہونا چاہیے. عبادات نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، ہو سکے تو خوشبو لگا لیں، نہیں لگا سکتے تو وہ آپ کی مرضی ہے. با اخلاق آپ کا ہونا ضروری ہے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روحانی کام یا عمل کریں. کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں آپ نے کرنا. کسی کو جان سے مارنے، اپنی آخرت برباد کرنے والے کوئی بھی جو ہے وہ پیسے دیکھ کے تو کوئی ناجائز کام نہیں کرنا آپ نے کہ آپ کی آخرت برباد ہو، کسی کی جان کے اوپر آپ کچھ بھی الٹا سیدھا عمل کریں، یہ غلط ہے. جائز کام کا عمل آپ نے کرنا ہے کسی کو مشکل سے نکالنے کے لیے. عمل اگر آپ کوئی سا بھی عمل شروع میں کر رہے ہیں نا، نئے بندے ہیں، تو بدبودار چیزیں آپ نے کھانا چھوڑنی ہے جب تک آپ شروع سے لے کے اینڈ تک آپ عمل نہیں کر لیتے. مثال کے طور پہ حقہ، سگریٹ پینا، پیاز لہسن شہد سرکہ سے پرہیز کرنی ہے. گوشت مچھلی انڈا وغیرہ ان چیزوں سے عمل کے دوران پرہیز کرنی ہے. عمل اتنا ہی زیادہ پاورفل ہوگا. اگر یہ ساری چیزیں آپ یوز کرتے جائیں گے نا تو آپ کا عمل بھی اسی طرح کا ہوگا. حلال کی روزی آپ نے کھانی ہے. رشوت خوری، سود، دھوکہ دہی والا کام عملیات کے اندر نہیں کرنا، ورنہ آپ کا کوئی سا بھی عمل جو ہے وہ الٹا آپ پہ ہوگا، بھاری ہو جائے گا، لیکن کسی کا کچھ بھی
وہ تکلیف کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جہاں پر آپ سوتے ہیں وہ بستر پاکیزہ ہونا چاہیے، جہاں پر آپ عمل کرتے ہیں، جہاں آپ نے پہلے دن کیا ہے وہاں ہی آپ نے پورے عمل کو اسی جگہ پہ کرنا ہے، اور اسی ٹائم سے، ایک ہی ٹائم ہو، ایک ہی عمل کی جگہ ہو۔ کوئی سا بھی آپ عمل کرتے ہیں، آپ لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، تو دوران عمل مصاحبت جو ہے وہ نہیں کرنی، یعنی ہم بستری نہیں کرنی، ورنہ آپ کا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اگر آپ بالکل اس کام میں نئے ہیں تو دوران عمل کا جتنے دن کا آپ کا جتنی رات کا عمل ہے، تو اگر نئے ہیں آپ بالکل، تو اپنا حصار کر کے پھر سونا ہے، ورنہ آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تاکہ آپ عمل نہ پورا کر سکو۔ کوئی سا بھی عمل ہے وہ قبلہ کے رخ بیٹھ کر، یعنی آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، تو پھر عمل کرنا ہے۔ شمال کی طرف بھی آپ رخ کر کے کوئی سا بھی عمل کر سکتے ہیں، کسی دوسری طرف رخ کر کے عمل نہیں کرنا، ورنہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ چاند کی جو 1 سے لے کے 10 تک جو تاریخ ہوتی ہے نا، یعنی عروج ماہ، اس میں کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو وہ اتنا ہی زیادہ پاورفل اور کامیاب ہوگا۔ کوئی سا بھی آپ عمل کرتے ہیں جمعرات یا جمعہ کو شروع کریں تو زیادہ بہتر اور زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ عمل کوئی بھی آپ کرتے ہیں وہ شروع دن سے لے کے آخری دن تک مکمل کرنا، بیچ میں نہیں چھوڑنا، ورنہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونا شروع ہو جانا ہے، تو پھر آپ نے اپنی دوائیاں لیتے پھرنا ہے، اور پھر بابا جی خود جا کے دوسرے بابا لوگوں کے پاس جا کے بولیں گے یار مجھے دم ہی کر دو۔ ایسا کام نہیں کرنا، آپ نے عمل پورا کرنا ہے، مکمل، اس میں ڈرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو عمل کو مکمل کرنا ہے، ورنہ آپ پھر دوسروں سے علاج کرواتے پھرو گے، آپ کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے اور ساری لائف ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، ایسے کوئی کام کرتے ہیں، تو عمل کے دوران آپ کا دل دماغ ہر چیز پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر پاکیزہ نہیں ہے تو آپ کے عمل کا بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ، اس کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو۔ اور اس ٹاپک کی لاسٹ بات، اگر آپ کسی کے اوپر جادو ہے، ٹونا ہے، سایہ ہے، ایسا کوئی بھی معاملہ ہے ڈینجرس قسم کا، تو آپ نے دیکھ لینا ہے، اگر تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو، سنبھال سکتے ہو، کلیئر کر سکتے ہو، تب اس کو چھیڑیں۔ اگر آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے، کچے ہو، تو آپ نے ٹرک نہیں لگانے، ورنہ وہ چیزیں آپ کو بھی پکڑ لیں گی، اور مریض کو، اس کے گھر والوں کو مزید پہلے سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیں گی، تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گی۔ کیونکہ چیزوں کو جو بندہ کنٹرول کر لیتا ہے نا، تو چیزوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے، ہم ہل بھی نہیں سکتے۔ تو اگر بابا جی خود ڈر گئے، ہاتھ اندر گھسایا اور ڈر گئے، تو ان چیزوں نے بھاگ کے آگے بابا جی کے کندھے پہ بیٹھ جانا ہے، پھر نہیں کہنا کہ بابا جی خود پاگل ہو گئے، تو بابا جی کے گھر والے پیشنٹ کے گھر سے اپنا پیشنٹ لے کے آئے۔ تو کوئی سا بھی کام آپ کر سکتے ہو تو کریں، نہیں کر سکتے تو پھر مریض تو پہلے پریشان ہے جتنا بھی ہے، اس کی تکلیف کو زیادہ نہیں بڑھانا، اور خود کی تکلیف اور اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ماں باپ کا بھی سوچنا ہے۔ اگر آپ اس کو، مریض کو چھیڑ خانی کر کے، چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے آپ گھر آ جاتے ہو نا، تو وہ چیزیں آپ کے گھر آ کے آپ کو پاگل بھی کر سکتی ہیں، آپ کو ستا بھی سکتی ہیں، آپ کے گھر والوں کو لڑوا سکتی ہیں، پریشان آپ کے گھر میں کوئی سا بھی الٹا دھماکہ کر سکتی ہیں۔ باقی آپ ماشاءاللہ خود ساری دنیا سمجھدار ہے۔ یہ جو جتنی باتیں میں نے بولی ہیں، مکمل ایک ایک پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے نوٹ رکھ کے اس پہ عمل کرنا ہے، تو عمل آپ کا پرفیکٹ ہوگا، کبھی بھی آپ کو کوئی الٹا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کوئی سا بھی کام کریں گے تو اس کو چٹکی بجائیں گے نا، تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتے
تو آپ کا کوئی سا بھی عمل کر لیں، وظیفہ کر لیں، چلہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، الٹا آپ پہ پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کسی کا کچھ بھی سیدھا یا صحیح نہیں کر سکتے، کیونکہ جو شفا ہوتی ہے نا، مرشد، استاد، جس کا استاد ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے، وہی اس کے ہاتھ میں شفا ہوگی، کیونکہ وہ ایک استاد کا، ایک تربیت یافتہ جو بندہ کوئی بھی ہوتا ہے نا، تو اس کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے۔ خود اپنے آپ میں جو استاد بن جائے نا، پیر بن جائے، مرشد بن جائے، تو وہ کچھ بھی نہیں، باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا خود ڈرامہ کر سکتا ہے، اگر ڈرامہ کرتے کرتے پھر کئیوں کا خود کا ڈرامہ بن جاتا ہے۔ سود خوری، رشوت خوری، ناجائز کام کرنے والا، دوسروں کو مارنے والا، بد پرہیزی کرنے والا، عمل کی جگہ چینج کرنے والا، اور دوران عمل میں ہم بستری کرنے والا، اور کسی دوسری طرف رخ کرنے والا، حسد کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے جو کام ہیں، اگر آپ سب عمل کے دوران کرتے ہیں تو آپ کے عمل کے اندر شفا نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ نہیں کہنا کہ عملیات میں اثر نہیں ہے، وظیفوں میں فرق نہیں ہے اور ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کی تربیتی پہ چلو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ استاد، مرشد، رہبر، رہنما کی تربیت پہ چلے گے تو چٹکی بجانے کے، جتنی دیر میں چٹکی بجتی ہے نا، اگر آپ چٹکی بھی اشارے سے بجا دو گے تو اگلے بندے کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس بات سے مجھے ایک آؤٹ آف کنٹری کے ایک پیشنٹ ہیں، تو ان کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا جی، تو میں نا، مجھے فلاں پرابلم ہوتا ہے، میرے پہ جنات یا سفلی، جو بھی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں مجھ پہ فلاں دن، فلاں تاریخ کو، فلاں پل میں مجھے اٹیک کرتی ہیں، تو میں تو قرآن پاک بھی اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہوں، تو اس کا بھی مجھے فرق نہیں پڑا، میں کیا کروں؟ قرآن پاک ایک شفا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوائی ہے نا، وہ آپ اس کو کھائیں، اس طرح یوز کریں۔ دوائی کو تکیے کے نیچے رکھ کے تو آرام نہیں نہ آئے گا، اس کو، دوائی کو ڈاکٹر کے حساب سے یوز کرنی ہے، تبھی آرام آئے گا نا۔ تو ایسا آپ نے نہیں کرنا کہ تکیے کے نیچے رکھ لیں لیکن کھائیں نہ۔ قرآن مجید کو خود ٹرک لگا کے اس کا عمل اس کے نہیں کرنا ہے، اس کا ثواب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نفع یا نقصان وہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن کوئی بھی لفظ ہے قرآن مجید کا، وہ ایک استاد سے سیکھیں کہ اس کی تاثیر کیا ہے، کون سا لفظ ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، کون سا ہے اس کی گرم ہے، کون سا ہے وہ شفا کے لیے ہے، کون سا ہے وہ مصیبت کو ٹالنے کے لیے ہے، کون سا ہے وہ فراغی جو رزق ہے اس کے لیے ہے، کون سا رزق کی بندش کے لیے ہے۔ یہ ساری چیزوں کا ایک مرشد، ایک استاد بتا سکتا ہے، جس کا دن رات ان چیزوں سے وابستگی ہے، دوسرا بندہ نہیں بتا سکتا۔ اگر جن کے پاس خود کا اپنا موبائل ہے اور خود کا پیکج ہے اور خود اپنے آپ میں پی رہے ہیں، وہ نہیں بتا سکتے۔ باقی میری باتوں کا بہت سارے لوگوں کو شاید برا بھی لگتا ہے، تو خیر لگے، کیونکہ لگنا بھی چاہیے، تو بات وہی کرنی چاہیے جو پرفیکٹ ہو، چاہے دوسروں کو بری لگے یا اچھی لگے، سچی بات، اچھی بات کرنی چاہیے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، انسانوں کو راضی کرنے کا ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے کے رکھا۔ باقی ہماری باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، وہ سب باتیں میرے فائدے کے لیے نہیں، آپ کے فائدے کے لیے۔ باقی اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اچھی انفارمیشن مل سکے، دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔